الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. First of all, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو اندر فرائیڈے نائٹ ایکسکلوسیو. اور آج کا جو ٹاپک ہے یہ نہایت ہی امپورٹنٹ، اہم اور ضروری ہے. کل رات میں عشاء کی نماز کے بعد دعا کر رہا تھا تو ایک شخص میری طرف آیا، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار حماد بھائی ہمارے لیے دعا کرے. تو اور اکثر لوگ جاتے بھی ہیں اولیاء کے ساتھ، اولیاء کی طرف، مشائخ کی طرف اور علماء کی طرف کہ یار جی ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعائیں دیں. تو آئی واز لائک کہ یہ لوگ کیوں اولیاء اور مشائخ اور صلحاء کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. تو میرے ذہن میں جو چیز آئی وہ یہ کہ بیکاز دے تھنک دیٹ دیئر پریئر از نیئرر ٹو ایکسیپٹینس دین them، کہ ان کی دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو ان کے. سو انسان کو اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اور یہ جو عام ٹرینڈ ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہے کہ انسان اوروں کے پاس جائے کہ ہمیں دعا کرے اور اپنے لیے نہ کرے، تو اٹس اے رانگ کنسیپٹ. اور رہی بات دوسروں کی طرف جانا، اچھی بات ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اچھے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی گناہیں ہم سے کم ہوتی ہے. سو ہمیں کہہ دینا چاہیے اس کو، اور یہ کام میں خود بھی کرتا ہوں. سو ہاؤ اباؤٹ ان سے دعا لی جائے جو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں نہیں رہتے، جن سے آج تک کوئی گناہ نہیں ہوئی. دیئر ورشپ از کانسٹنٹ، ان کی جو عبادات ہے وہ کانسٹنٹ ہے. دے آر انٹرپٹیڈ، وہ وقفہ نہیں کرتے. تو ڈیفینیٹلی انسان تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں انبیاء کرام ان سے گناہ نہیں ہوئی، لیکن وہ عبادت بھی کرتے تھے اور بریک بھی لیتے تھے. لیکن میں بات کر رہا ہوں فرشتوں کے بارے میں کہ وہ عبادت بھی کرتے تھے. عبادت بس یاد رکھے فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اینڈ ون آف them is to make دعا for us. اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک گروہ کو ایسا بھی کیا ہے کہ جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کے اس فرائیڈے نائٹ ایکسکلوسیو میں ہم ان 3 کیٹیگریز کو ڈسکس کریں گے. 3 کیٹیگری میں ہم 10 اعمال ہیں ان کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. تو اس 3 کیٹیگری میں ہم 10 اعمال کو ڈسکس کریں گے. ان اعمال کو فرسٹ کیٹیگری میں ہم ان اعمال کو ڈسکس کریں گے کہ جن میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ منتخب کیا جاتا ہے جو ہمارے لیے دعائیں دیتے ہیں. اور سیکنڈ کیٹیگری میں ہم ان اعمال کو ڈسکس کریں گے کہ جن میں ملٹیپلز آف فرشتے ہمارے لیے دعائیں دے رہے ہوں گے، ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں دیں گے. اور تھرڈ کیٹیگری ہم ان اعمال کو ڈسکس کریں گے کہ جس میں ہمارے لیے انفائنائٹ نمبر آف اینجلز ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ. تو فرسٹ کیٹیگری میں جو ہمارے ساتھ فرسٹ عمل ہے وہ یہ ہے کہ سونے کے وقت انسان سونے کی دعا پڑھے. اور یہ الحمدللہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ چیز عام ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے اس کو باتیں کرنا نہیں آتی اور یہ دعا آتی ہے کہ اللہم بسمک اموت و احیا. تو انسان جب سوتا ہے اس سے پہلے، سونے سے پہلے ہمیں یہ پڑھنی چاہیے اللہم بسمک اموت و احیا. تو اس کے 2 فوائد ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے وہ ہمارے اوپر منتخب کیا جاتا ہے، اور ایک تو وہ ہمارے پروٹیکشن کر رہا ہوتا ہے. دوسرا وہ کہ ایک سروے کے مطابق انسان رات کو 40 to 60 ٹائمز اپنی کروٹیں بدلتا ہے، یعنی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے. تو 40 to 60 ٹائمز انسان رات کو اپنی کروٹیں بدلتا ہے، اور ہر کروٹ کے ساتھ وہ فرشتہ آپ کے لیے دعا دے رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ، یہ کتنی اچھی اپرچونٹی ہمارے لیے اویل کی گئی ہے. تو ان کو مس نہ کرے، اور رات کو سونے سے پہلے یہ اللہم بسمک اموت و احیا ضرور پڑھا کرے تاکہ آپ کو یہ اپرچونٹی اویل ہو. اور فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم
وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ فوراً سے ان کو بجا لاتے ہیں. عباد مکرمون، یہ اللہ تعالیٰ کے نوبل بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نوبل بندے، یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قیمتی بندے ہیں، اور ان سے اگر ہم دعا لیں تو امیجن کتنا عظیم بات ہے ہمارے لیے. اور اسی کیٹیگری میں ہمارے ساتھ جو دوسرا عمل ہے وہ ہے کہ کسی کے علم میں لائے بغیر اس شخص کے لیے دعا کرنا. یعنی آپ کسی شخص کو دعا دے رہے ہو، اپنے لیے دعا کر رہے ہو تو یار اپنے دوست کے لیے بھی کرو، اپنے فرینڈز، اپنے پیرنٹس کے لیے کرو، اپنے ٹیچرز کے لیے کرو، اپنے اسٹوڈنٹس، ایون اف یو آر ٹیچر سو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کرو. اور ہاں، اس کو نہیں بتانا ہے کہ میں نے آپ کے لیے یہ دعا کی. تو الحمدللہ یہ اپرچونٹی ہمارے لیے اویل ہو گئی. تو جب آپ اس شخص کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل میں اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہوں کہ یا اللہ میرے پیرنٹس کی مغفرت فرما، یا جو دعا بھی آپ کر رہے ہوتے ہو، ہاں اپنے پیرنٹس کے علم میں نہیں لانا ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں یا فلاں فلاں. تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر منتخب کیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آمین وَلَقَدْ مثل. سبحان اللہ، وہ فرشتہ آپ کے لیے بھی یہ چیز مانگ رہا ہوتا ہے. آپ جو اپنے فرینڈس کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آمین وَلَقَدْ مثل. اور سیکنڈ کیٹیگری میں ہمارے ساتھ جو اعمال آتے ہیں، اب ان کیٹیگری میں ہم ان اعمال کو ڈسکس کریں گے کہ جس میں ملٹیپلز آف فرشتے، مور دین ون اینجل ہمارے لیے دعا دیں گے. سبحان اللہ. تو اس کیٹیگری میں جو ہمارے ساتھ فرسٹ عمل ہے وہ یہ ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا. جب انسان آپ کا فرینڈ ہے، آپ کا ریلیٹیو ہے، وہ بیمار ہیں تو آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے چلے جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنے اماؤنٹ کے فرشتے آپ کے لیے دعا دیں گے. 70,000 اینجلز آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ایک بندہ آپ کا ریلیٹیو ہے، آپ کا فرینڈ ہے، آپ اس کے لیے جائے، بیمار ہے، بیمار پرسی کے لیے چلے جائیں. تو جو انسان ڈے ٹائم یہ کام کرتا ہے، بیمار پرسی کے لیے چلا جاتا ہے، تو فرام مارننگ ٹو ایوننگ 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا دے رہے ہوتے ہیں. اور جو انسان شام کو یہ کام کرتا ہے تو فرام ایوننگ ٹو مارننگ آپ کے لیے 70,000 اینجلز دعا دے رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کتنی خوبصورت اپرچونٹی ہمارے لیے اویل ہے. تو ہم تو اس سے باخبر نہیں تھے، اب باخبر ہو گئے ہو تو اس اپرچونٹی کو مس نہ کیجیے گا. یہ آپ کے لیے اویل ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں. کتنی عظیم اپرچونٹی ہے. اور جو دوسری اس کیٹیگری میں ہمارے ساتھ جو دوسرا عمل ہے، اور ایز اے ہول ہمارے ساتھ جو فورتھ عمل ہے وہ ہے صدقہ دینا. یاد رکھ کہ ہم صدقے کو بڑا لائٹ لیتے ہیں کہ صدقہ کیا ہو گیا، نہیں دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان صدقہ دیتا ہے تو آسمان سے 2 فرشتے اتر آتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ یا رب ہولڈ فرام دا ون ہو ہولڈز، یا اللہ آپ اس سے روکے جو روکتا ہے. اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ گیو مور ٹو دا ون ہو گیوز، یا اللہ آپ اس کو مزید عطا کرے جو اللہ آپ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوتا ہے. اور یاد رکھیں صدقے کے بہت سے فوائد ہیں. جس کو آپ دے رہے ہو اس کا بھی فائدہ ہے اور آپ کے بھی بہت سے فوائد ہیں. جس کو آپ دے رہے ہوتے ہو تو اس کے گھر میں جھولا جل جاتا ہے. اور آپ کے جو فوائد ہیں، ایک تو یہ فائدہ یا اللہ گیو مور ٹو دا ون ہو گیوز، ایک فرشتہ تو آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ الصدقۃ ترد البلاء، صدقات آپ سے مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میں تو چونکہ گھوڑے تھے اور عربی گھوڑے، خاص کر عربی گھوڑے وہ سپیڈ ریس میں تھوڑے مشہور تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو مصیبت ہے نا یہ آپ کی طرف عربی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر آتی ہیں، یعنی اتنی سپیڈ سے آتی ہیں. اور جب کوئی انسان صدقہ دے دیتا ہے تو وہ صدقے کا گھوڑا اس سے آگے چلا جاتا ہے، یعنی آپ کا جو مصیبت ہے وہ ٹل جاتا ہے. سبحان اللہ. تو صدقات دیا کریں، اپنے ہاتھ کو مت روکے. ایسا نہ ہو کہ آپ اس فرشتے کی بد دعا میں آ جائے کہ یا اللہ ہولڈ فرام دا ون ہو ہولڈز. ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کے ساتھ کچھ باقی نہ رہے اور آپ کہے کہ یا اللہ آپ شاید کاش کہ میرے ساتھ مال ہوتا کہ آپ کے راہ میں خرچ کر لیتا، لیکن افسوس پھر آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. سو تھرڈ کیٹیگری
تھرڈ کیٹیگری میں ہم ان اعمال کو ڈسکس کریں گے کہ جس میں انفائنائٹ نمبر آف اینجلس، بے تعداد، اللہ آپ کو تو پتہ ہوگا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے فرشتے ہیں. دے آر انفائنائٹ، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بارش ہوتا ہے تو آسمان سے ایک ایک قطرہ ایک ایک فرشتہ ڈراپ کر رہا ہوتا ہے، اور جو فرشتہ ایک بار ایک قطرے کو ڈراپ کر لیتا ہے تو قیامت تک اس کی دوبارہ نوبت نہیں آتی کہ وہ ایک قطرے کو دوبارہ گرائے زمین کے اوپر. سبحان اللہ، کتنی تعداد ہے فرشتوں کی. دے آر انفائنائٹ، اس کی کوئی تعداد ہی معلوم نہیں ہے، یہ بے حد، دے آر انفائنائٹ. سو ہمیں چاہیے کہ ہم اب ان کی دعا بھی لیں. تو اب اگر ہم ان تمام انفائنائٹ نمبر آف اینجلس کی دعا لیں گے تو وہ اس کے جو عمل ہے وہ انشاءاللہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے. تو اس کا جو فرسٹ عمل ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں رہنا، اور وہ بھی خاص کر اس وقت میں جب لوگ کھا پی رہے ہوں. یعنی اس عمل کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے، اس عمل کا تعلق ایام 20 کے ساتھ ہے اور شعبان کے روزوں کے ساتھ ہے، کہ انسان اس وقت روزے رکھے کہ جب باقی لوگوں کے روزے نہ ہو. جب آپ کا روزہ ہو اور آپ کا جو فرینڈ یا کوئی شخص آپ کے سامنے کھا رہا ہوتا ہے، منیمم 5 منٹس اور میکسیمم 20 to 30 منٹس وہ آپ کے سامنے کھا رہا ہوتا ہے، تو آپ کے لیے انفائنائٹ نمبر آف اینجلز آپ کے لیے دعا دے رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور دوسرا جو عمل ہے وہ ہمارے ساتھ ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنا. اس معاملے میں اکثر کوتاہی دیکھتا ہوں. جب بھی ہم نماز کے لیے چلے جاتے ہیں تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ پہلی صف خالی ہوتی ہے اور باقی لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، نماز کی انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پہلا صف خالی ہوتا ہے. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ پہلے صف کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پہلے صف کا ثواب اور اذان دینے کا ثواب کا پتہ چل گیا تو یہ لوگ آپس میں جھگڑے کرنے لگ جائیں گے یہ ثواب کو خود کے لیے اویل کرنے کے لیے. اور ہم صف خالی ہوتا ہے اور پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اور یاد رکھے پہلا صف کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے. اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بابا کی کرسی پڑی ہوتی ہے یا کوئی بابا نے اپنے لیے پہلے صف میں جگہ منتخب کی ہوتی ہے کہ یہاں پر میں نہیں کھڑا ہونا ہے. نو، اس کا گناہ ہے کہ پہلا صف کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے. آپ پہلے چلے گئے، جائے بیٹھے وہاں پہ، یہ ثواب اپنے آپ کے لیے اویل کریں. انفائنائٹ نمبر آف رشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے، امیجن اللہ تعالیٰ خود بھی اور اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے اس شخص کے لیے دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ جو پہلی شخص میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے صلوات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے خیریت مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور میں اکثر اس بات میں بھی کوتاہی دیکھ لیتا ہوں کہ دو لوگوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفُوا قُلُوبِكُمْ، ایک دوسروں کے درمیان فاصلے نہ رکھو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان فاصلہ رکھے. تو یہ کتنی الارمنگ حدیث ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک یہ تھی کہ جب نماز کھڑا ہوتا تھا تو نماز سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک آنکھ سے لائن کو سیدھا کر لیتے اور ہمسا سے لائن کو سیدھا کرا رہے ہوتے تھے. اور ابھی تو یہ سنت چھوڑ دی گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس سنت کو دوبارہ اویل کریں اپنے نمازوں میں. جب بھی ہم باجماعت نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے صفوں کو پہلے سیدھا کریں. اس چیز میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پر کلیئر کٹ آئی ہوئی ہے وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفُوا قُلُوبِكُمْ. اپنے درمیان فاصلہ نہ رکھے ڈیورنگ پریئر. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان فاصلہ رکھے. تو اس چیز کو ذرا نوٹس میں لیں. اور جو تیسرا عمل ہے ہمارے ساتھ کہ مصلی کی جگہ پر بیٹھے رہنا. میں اکثر لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ جیسے ہی they are in a rush، وہ جیسے ہی سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، and they run away. وہ پتہ نہیں اس کے لیے نماز کی جگہ میں آگ لگی ہوتی ہے کیا یا پھر کیا ہوتا ہے، وہ فوراً ہی بھاگ جاتے ہیں. نہیں،
اپنی مصلی کی جگہ پہ بیٹھے رہے until and unless آپ کا وضو نہ ٹوٹ جائے، یا آپ اپنی جگہ چینج نہ کیے جائے، یا آپ اپنی جگہ سے موو نہ کریں، یا آپ اپنی جگہ سے اٹھ نہ جائیں، تو اس وقت تک آپ کے لیے انفائنائٹ نمبر آف اینجلز آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفرہ وارحمہ، until and unless آپ اپنی جگہ کو چینج نہ کریں، آپ کا وضو نہ ٹوٹ جائے. سبحان اللہ. تو جیسے ہی آپ نماز پڑھے تو اس کے بعد آیات کرسی پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کی حیات اور جنت کے درمیان کا پردہ صرف موت ہے، کہ جب انسان آیات کرسی پڑھ لیتا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ جیسے ہی مرتا ہے تو وہ فوراً ہی جنت میں چلا جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم نماز پڑھیں ہم اسی جگہ پر آیت کرسی پڑھے، درود شریف پڑھے، اور 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، اور 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھے. سو ہمارے ان اعمال کا بھی ان اذکار کا بھی ثواب ملے گا ہمیں، اور مصلی کی جگہ پر بیٹھے رہیں گے اسی بہانے. تو ملین اینڈ ٹریلینز آف فرشتے، ان کی کوئی کاؤنٹنگ ہی نہیں نا، اتنے فرشتے آپ کے لیے دعا دے رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کیٹیگری میں فورتھ عمل ہے ہمارے ساتھ، وہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر درود بھیجنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں. اور اے ایمان والو، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا کرو. اور ویسے بھی آج تھرسڈے ہے، تو اس کے دن میں بہت سے فضائل ہے درود شریف کے، سو زیادہ کثرت سے پڑھا کرے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹیک ایز مچ اور لٹل ایز یو وش، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس سے کتنا لیتے ہو، آپ کم لیتے ہو یا زیادہ لیتے ہو. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ اس سے ایک سونے کی سکے لے رہے ہوتے ہو یا اس سے بوری بھر کے گھر چلے جاتے ہو. سو ٹیک ایز مچ اور لٹل ایز یو وش. سو اٹس آل ڈیپینڈ آن یو کہ آپ کتنا اپنے آپ کے لیے چاہتے ہو. سو اسی کیٹیگری میں ہمارے ساتھ جو ففتھ عمل ہے اینڈ دا سیکنڈ لاسٹ جو عمل ہے ہمارے ساتھ، وہ ہے کہ علم سکھائے. آپ بی آر ٹی اسٹیشن میں ہو، یا ٹیکسی میں بیٹھے ہو، یا کسی ڈرائیور کے ساتھ ہو، یا کسی شخص کے ساتھ جا رہے ہو، یا ایون اپنے فرینڈس کے ساتھ ہو، اور ایون آپ اپنے گھر میں ہو، تو کچھ نہ کچھ اس کو سکھائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے چونٹیاں، مچھلیاں اور آسمانوں میں جو مخلوق ہے، یاد رکھیں آسمان میں صرف فرشتے نہیں ہیں، آسمان میں حور العین بھی ہے، اور آسمان میں انبیاء کرام بھی ہیں. یہ سب اس شخص کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں جو دوسروں کو علم سکھاتے ہیں. وہ ٹیچ گڈنس ٹو ادرس. وہ دوسروں کو جب علم سکھاتے ہیں تو سبحان اللہ، آپ اگر امیجن کریں جو فشز اور مچھلیوں کی جو ممرنگ ہے، یہ اگر ہمیں سنائی دے رہی ہوتی کہ یہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، تو آپ خود سوچیں کہ آپ اس اپرچونٹی کو اویل نہ کرتے. وائی ناٹ؟ سو ابھی آپ کو علم ہوا ہے تو کائنڈلی اس اپرچونٹی کو اویل کریں. اور اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں یا چھوٹے بہن بھائی ہیں تو اس کو بھی علم سکھائیں. کیوں آپ نے اتنی بڑی اپرچونٹی قاری صاحب کو اویل کی ہے، کیوں نہ خود اپنے آپ کے لیے اویل کرے، اپنے بچوں کو خود سکھائے، علم سکھائے، کوئی دعا سکھائے، حدیث شریف سکھائے، قرآن کا ایک آیت سکھائے، اس کا مفہوم بتائے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے، آسمان میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، چونٹیاں، مچھلیاں، یہ سب آپ کے لیے دعا دے رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو اسی کیٹیگری میں لاسٹ عمل ہے ہمارے ساتھ، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق سدھار لیں. اللہ کے جو نوبل اور گرینڈور فرشتے ہیں، وہ لوگ ان لوگوں کے لیے دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی فرسٹ وہ گناہوں میں تھا، میوزک تھا، ٹک ٹاک پہ میوزک کے ویڈیوز تھے، اور دین ہی ٹرن اوے، اس نے اپنے تمام ٹک ٹاک پہ جو میوزک کی ویڈیوز تھی اس کو ڈیلیٹ کیا اور اسلامک ویڈیوز ڈالنا شروع کی، حدیث کسی کو بتانا شروع کیا.
اس نے اپنے آپ کو چینج کیا، سبحان اللہ. تو اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو نوبل گرینڈور، اللہ تعالیٰ کے سب سے جو نوبل فرشتے ہیں، وہ ان شخص کے لیے، اس لوگوں کے لیے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمدہم، جو لوگ حملۃ العرش ہیں یعنی اینجلز، جو لوگ حملۃ العرش ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کانسٹنٹ تعریف اور حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور للذین تابوا واتبعوا سبیلک، جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنے آپ کو چینج کیا، وقہم عذاب الجحیم، کی یا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا. یعنی مین ٹو سے دیٹ کہ جو لوگ اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں، تو حملۃ العرش یعنی آسمانوں میں جو لوگ مخلوق رہنے والے ہیں، اینجلز، انبیاء، حور العین، تو یہ سب اس شخص کے لیے دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا. اور اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار میں نے تو اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں اور یہ کیا ہے، کیا مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ a person can be known from his present not from his past. اس نے جو اپنے ماضی میں کیا ہے اور وہ ابھی اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ پھر اس کے پریزنٹ کو دیکھتا ہے کہ ابھی اس کے دل میں میرے لیے محبت ہے. تو اپنے آپ کو چینج کرے. اور کائنڈلی میں نے پہلی بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اس چیز کے اوپر. یہ بہت الارمنگ چیز ہے کہ ہمارے لوگ ٹک ٹاک پہ گانے اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اور گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. ابھی کیا خرافات میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ٹک ٹاک پہ کہ لوگ لائیو آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیلنجز کر رہے ہوتے ہیں. تو کائنڈلی یہ گناہ جاریہ خود اپنے پیچھے اویل نہ کریں، گناہ جاریہ اپنے پیچھے نہ لگائے. یہ گناہ جاریہ جو آپ میوزک اپلوڈ کرتے ہو نا، امیجن کہ آپ مر جائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کہے کہ چلو جاؤ، تمہارے جو نیک کام ہے وہ زیادہ ہو گئے اور گناہ کم ہے، سو یو ہیو ٹو گو ٹو جنہ، اور آپ جائے جنت کے لیے جائیں. جیسے ہی آپ جنت کی طرف روانہ ہو جائے اور جنت کے قریب جائیں اور ایک فرشتہ آپ کو روکے کہ سٹاپ، تو آپ کہو گے کہ کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ میرے تو جنت کا ٹکٹ لگ گیا ہے، تو ابھی میں جنت کے لیے جا رہا ہوں، آپ مجھے کیوں روک رہے ہو؟ تو آپ کو کہنے لگے کہ امیجن کہ اب وہ آپ کو کہے کہ اس وقت تو آپ کے اعمال زیادہ تھے، نیک اعمال بنسبت گناہ. اب آپ کے پیچھے کسی نے آپ نے گانا اپلوڈ کیا تھا، کسی نے وہ دیکھ لیا ہے ابھی، تو اس کے گناہ بھی آپ کی طرف آ رہی ہے. سو ابھی آپ کے گناہ زیادہ ہے بنسبت آپ کے نیکی کے. سو یو ہیو ٹو گو ٹو جہنم. سو یہ کتنی الارمنگ چیز ہے. کائنڈلی اس چیز سے اور دل بہت خوش ہوتا ہے. میں اکثر کہیں پر آتا ہے کہ ٹک ٹاکرز ہیں کہ جس پہ ملینز آف لائکس ہے اکاؤنٹ پہ، اس نے اپنے تمام تر ویڈیوز کو ڈیلیٹ کیا. کیوں؟ وہ شخص اس کے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کیوں ڈیلیٹ کی؟ وہ کہنے لگتا ہے کہ یار میرے ویڈیوز پہ گانے تھے، سو میں کیوں چاہوں کہ لوگ سنیں میری گانوں کو اور اس کا گناہ میری طرف آ جائے، لذت والے گناہ مجھے ملے. سو یہ گناہ جاریہ سے خود کو بچائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق سدھار لیں. اللہ تعالیٰ کے انفائنائٹ نمبر آف اینجلز آپ کے لیے دعائیں دیں گے، سبحان اللہ. سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے 3 کیٹیگریز ڈسکس کی. فرسٹ کیٹیگری میں ہم نے ان اعمال کو ڈسکس کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آپ پر منتخب کیا جاتا ہے آپ کو دعا کرنے کے لیے. اور سیکنڈ کیٹیگری میں ہم نے ان اعمال کو ڈسکس کیا کہ جس میں ملٹیپل نمبر آف اینجلز آپ کے لیے دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں آپ کی مغفرت کے لیے. اور تھرڈ کیٹیگری میں ہم نے ان اعمال کو ڈسکس کیا کہ جس میں انفائنائٹ نمبر آف اینجلز آپ کے لیے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے دعائیں مغفرت اور آپ کے لیے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ. سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ سب لوگ کو آج کی ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہوگی اور بورنگ نہیں ہوگی، اور اگر بورنگ بھی ہو تو مجھے کمنٹ میں بتائیں. اور تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.